أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. السلام علیکہ یا خاتم النبیین، صلوات اللہ علیکہ یا خاتم النبیین. اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسلسلہ قرآن فہمی ہم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفیض الکبیر سے مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم آج اپنے موضوع کو پچھلی ویڈیو کے سلسلے کے حساب سے آگے بڑھاتے ہیں، اور آج ہم اس میں محکم اور متشابہ آیات کو پڑھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے محکم اور متشابہ آیات سے پہلے ایک جملہ لکھا ہے، وہ پڑھ کے سناتا ہوں. مختصر یہ کہ قرآن فہمی کی راہ میں جو مشکلات اور رکاوٹیں حائل ہیں ان کو چند صفحات میں بیان نہیں کیا جا سکتا. البتہ ہم نے اب تک اس پر جتنی گفتگو کی ہے اس سے اکثر مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کو ذہن نشین کر لیا جائے تو ان کی روشنی میں باقی اشکالات کا حل بھی آسانی سے نکالا جا سکتا ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر الفیض الکبیر کتاب کو باغور پڑھا جائے اور سمجھ کے پڑھا جائے اور سبکن پڑھا جائے، ایز اے سیلیبس اس کو لیا جائے، تو ہم قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں اور اس سے آسانی سے اپنے لیے ہدایت کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں. تو آگے ہم موضوع کو بڑھاتے ہیں. محکم اور متشابہ آیات. قرآن مجید میں محکم اور متشابہ دونوں قسم کی آیتیں موجود ہیں. محکم آیات، محکمات سے وہ آیتیں مراد ہیں جن کا مفہوم اور مطلب سمجھنے کے لیے عربی زبان کے کسی ماہر کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، لیکن اس بارے میں عربی زبان جاننے کا معیار قدیم اہل عرب کی زبان کا معیار ہے. وہ معیار ہرگز نہیں ہے جو ہمارے زمانے کے لوگوں نے قائم کر رکھا ہے، جنہوں نے بالکل واضح اور صریح آیات کو بھی اتنا مشکل اور پیچیدہ بنا دیا ہے کہ صاف سامنے کی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی. تو یہ جملہ میں پھر دہرا دیتا ہوں اور اس پر غور و تفکر کریں. شاہ ولی اللہ محدث علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے زمانے کے لوگوں نے عربی زبان کا معیار قائم کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بالکل واضح آیات کو بھی اتنا مشکل اور پیچیدہ بنا دیا ہے کہ صاف سامنے کی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی، اور اصل معیار وہ ہے جو اہل عرب کی قدیم عربی زبان کا تھا. تو اس بات پہ غور کریں، تفکر کریں کہ آج کل کے دور میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ہم نے قرآن فہمی کو اتنا مشکل اور پیچیدہ بنا دیا ہے کہ لوگ قرآن فہمی سے دور بھاگتے ہیں، اور تراجم کو اتنا مشکل اور پیچیدہ کیوں لکھا جاتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے. شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں متشابہ آیات، متشابہات وہ ہیں جن کے ایک سے زیادہ مطالب ہو سکتے ہیں، اور جب تک کوئی واضح دلیل یا اس کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو اس کا مطلب متعین ہم نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر یہ الجھن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک ہی ضمیر مینس پروناؤن کا تعلق دو مختلف اسموں میں سے یعنی ناؤن میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو سکتا ہو، اور دونوں کی حیثیت برابر ہونے کی وجہ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس ضمیر کا کس اسم سے تعلق ہے اور اس کا مرجع کیا ہے. جیسے کہ کوئی کہے امیر نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں آدمی پر لعنت کروں، اللہ اس پر لعنت کرے. اس عبارت میں اللہ اس پر لعنت کرے کا فقرہ ایسا ہے جس کا تعلق حکم دینے والے امیر سے بھی ہو سکتا ہے اور اس آدمی سے بھی ہو سکتا ہے جسے لعنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب ان دونوں میں سے اصل کون مراد ہے، اس کا انحصار صرف کہنے والے کی نیت پر ہے، بظاہر تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. متشابہ آیات کے حوالے سے کبھی یہ مشکل پیش آتی ہے کہ کسی آیت میں کوئی ایسا لفظ مستعمل ہوتا ہے جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں،
اور दोनों की हैसियत बराबर होती है। कभी ऐसा होता है कि फ़िक्रे में कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाता है जिसका ताल्लुक दो मुख्तलिफ फ़िक्रों में से किसी एक के साथ हो सकता है और पता नहीं चलता कि असल में उन दोनों में से किस फ़िक्रे से उसका ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर आयत वज़ू में है वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, और मसह करो अपने सरों का और अपने पाँव का टखनों तक, धो लो या मसह करो। इस आयत में ये वाज़ह नहीं होता कि अर्जुलकुम इलल काबैन और पाँव टखनों तक का ताल्लुक इगसलू धोने से है या इमसहू मसह करने से है, इसलिए कि इस आयत से ये इख्तलाफ पैदा होता है कि वज़ू में पाँव का मसह करना चाहिए या उनको धोना चाहिए। फिर जब तक कोई करीना या दलील मौजूद ना हो इस इख्तलाफ को दूर करके कोई एक मतलब नहीं लिया जा सकता। इसमें एक बात अर्ज़ कर दूं कि कुरान पाक की फसाहत बलागत भी ऐसी है कि इससे काफ़ी मतलब को समझे जा सकते हैं। अब कुरान पाक में वज़ू के तरीका जो बयान किया गया है उसमें जहाँ पे इगसलू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वहाँ ये भी बताया गया है कि कहाँ तक धोना है, और जहाँ पे मसह करने का हुक्म दिया गया है वहाँ पे आज़ा का ये नहीं बताया गया कि वो उनको कहाँ तक मसह करना है। ये ऐसी एक बात है जिसकी वजह से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब वज़ू के लिए आया तो उसमें बताया गया कि हाथ कहाँ तक धोने हैं और बाजू कहाँ तक धोने हैं, मुंह कहाँ तक धोना है। लेकिन जब सर का मसह करने की बात आई तो उसमें सिर्फ ये कहा गया कि भाई सर का मसह कर लो, क्योंकि मसह ही करना था, हाथ ही फेरना था। लेकिन फिर जब पाँव धोने की बात है तो उसमें भी ये बताया गया कि पाँव को टखनों तक धोना है। तो अल्लाह ताला ने ये एक ऐसा फ़र्क रखा कि आपको भले ज़ेर ज़बर का पता हो ना हो, ग्रामर का पता हो ना हो, आप इस एक नुक्ते से बात मालूम कर सकते हैं कि जहाँ पे मसह का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि उस आज़ा को कितनी हद तक मसह करना है, और जहाँ पे गुस्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वहाँ ये बिल्कुल वाज़ह तौर पर बताया जा रहा है कि कितना उसको धोना है। तो क्योंकि मसा करने में जो आदमी ने यूँ मसा कर लिया, यूँ मसा कर लिया, बस मज़ा हो गया। लेकिन जब धोने की बात आएगी तो उसमें तो वाज़ह तौर पर बताया जाएगा ना कि बाजू जो हैं कोहनियों तक धोने हैं, या जो आपको पैर हैं वो टखनों तक धोने हैं, मुंह जो है वो पूरा किस तरह धोना है। सॉरी। तो ये असूली एक बात जो कुरान पाक ने कायम की है। तो ये जो मसाइल पैदा होते हैं इनका हल मौजूद होता है, और कुरान पाक की उस फसाहत में, उस बलागत में, उस सलासत में, उस मुलाहिमत में जो कुरान पाक की मौजूद है उसमें मौजूद होता है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को ऐसा वाज़ह कर दिया है कि अगर दिल में कुज्जी ना हो, दिल में गुमराही ना हो, दिल में जो है मुनाफिकत ना हो, तो आदमी आसानी से समझ सकता है कि ये भाई मसाह का हुक्म है, चाहे ग्रामर आती हो ना आती हो, चाहे उसको सरफ नहव आता हो ना, तो वो आसानी से समझ जाएगा भाई जहाँ पे गुस्ल का लफ्ज़ आया है वहाँ आज़ा की हद बताई गई है, जहाँ पे मसाह का लफ्ज़ हद बताई नहीं गई है। तो यहाँ पे जो इम्सहू का ताल्लुक किसी भी हुक्म से है तो वो आसानी से समझा जा सकता है। तो ये जो बातें बताई जा रही हैं ये भी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की तालीम से, उनके समझने से ये इतने मुश्किल मामला जो है हल होते हैं। इस तरह कुरान अभी शाह मज़ीद फरमाते हैं, इस तरह कुरान में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि समझ नहीं आता कि फ़लाँ फ़िक्रा पहले फ़िक्रे ही का हिस्सा है या अलग से एक नया जुमला है। जैसे वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फ़िल इल्म, और इसका मतलब कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और जो पुख्ता इल्म वाले हैं। इस आयत में वर्रासिखून फ़िल इल्म और पुख्ता इल्म वाले के टुकड़े के बारे में ये पता नहीं चलता कि इसका ताल्लुक पहले फ़िक्रे से है या एक अलग फ़िक्रा है, क्योंकि यहाँ इन दोनों बातों का इम्कान और एहतमाल है। फिर जब तक कोई दलील या करीना मौजूद ना हो इस उलझन को हल करना मुश्किल है। तो ये आयत मुतशाबिहात की मुख्तसरन तफसील बताई गई है। इसके बाद जो मौजू शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने शुरू किया हुआ है किनाया। किनाया की मायनी है कलाम में कोई ऐसी बात कही जाए जो असल में मकसूद ना हो, लेकिन सुनने वाले का ज़हन उसकी तरफ एक नतीजे की तरफ खुद ब खुद मुंतकिल हो जाए। मसलन कहा जाएगा हुआ अज़ीमुर रिमाद,
اس کے چولہے سے بہت راکھ نکلتی ہے۔ اس کا لازمی اور مرادی معنی یہی ہے کہ وہ بڑا مہمان نواز ہے اور لوگوں کو خوب کھلاتا پلاتا ہے، کیونکہ اسی صورت میں زیادہ کھانا پک سکتا ہے جب زیادہ لکڑی جلے اور بہت زیادہ راکھ نکلتی ہو۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، سورہ مائدہ آیت نمبر 64، بلکہ اس اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اور اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا سخی اور فیاض ہے۔ کنائے کا یہ اسلوب اس وقت بھی ہوتا ہے جب کسی غیر مادی اور غیر محسوس چیز کو کسی مادی مٹیریل اور محسوس چیز سے تشبیہ دے کر بیان کیا جائے، لیکن اس تشبیہ کی وضاحت نہ کی جائے۔ یہ اصل میں استعارہ ہوتا ہے، لیکن کنائے کے انداز میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح کا اسلوب قدیم عربوں کے اشعار اور خطبات میں عام تھا، چنانچہ قرآن و حدیث میں بھی کنائے کے اس اسلوب کو اختیار کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر وَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ، بنی اسرائیل آیت نمبر 64، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور تو ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا۔ اس آیت میں شیطان کو ڈاکوؤں اور چوروں کے ایک ایسے سردار سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنے ساتھیوں کو حکم دے رہا ہو کہ تم ادھر سے حملہ کرو، تم ادھر سے پل پڑو۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین میں ہے آیت نمبر 8 اور 9، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک آ گئے ہیں، جس سے ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں اور سر اونچے ہو رہے ہیں۔ ہم نے ان کے آگے بھی ایک آڑ کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک آڑ کر دی ہے، پھر ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے جس کے بعد انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس آیت میں کفار کے اس رویے کی تصویر کھینچی گئی ہے جو انہوں نے قرآن کی آیتوں کے بارے میں اختیار کر رکھا تھا، جب ان سے اعراض کرتے اور منہ پھیر لیتے تھے، گویا یہ ایسے لوگ ہیں جن کے چاروں طرف دیوار کھینچ دی گئی ہو اور انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہو، جس کی وجہ سے وہ نہ کچھ دیکھ سکتے ہوں اور نہ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہوں۔ وَدْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، سورہ قصص آیت 32، اور اپنا خوف دور کرنے کے لیے بازو کو اپنے ساتھ ملا لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطمینان رکھو، گھبراؤ نہیں۔ عربوں کے کلام میں کنائے کے اس انداز کی مثالیں عام ہیں۔ وہ جب کسی بہادر کی تعریف کرتے تو تلواروں کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ وہ کبھی اسے یوں مارتا ہے اور کبھی یوں مارتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ بڑا بہادر ہے، اگرچہ اس نے ساری عمر کبھی تلوار ہاتھ میں نہ پکڑی ہو۔ کبھی یوں کہا کرتے کہ دنیا میں کوئی نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے، کبھی یوں کہتے فلاں شخص یوں کام کرتا ہے، اور اشارہ اس طرح کرتے جیسے کوئی لڑائی میں اپنے حریف رائیول پر قابو پائے ہوئے ہو، اگرچہ اس شخص نے خود کبھی کوئی ایسی بات نہ کہی ہو۔ کبھی یوں کہتے فلاں شخص نے میرا گلا گھونٹ دیا، کبھی کہہ دیتے فلاں آدمی نے میرے حلق میں انگلیاں ڈال کر لقمہ نکال لیا۔ ظاہر ہے اس طرح کے فکروں سے وہ مفہوم مراد نہیں ہوتا جو الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے، بلکہ اس طرح کے محاورے اور روزمرہ میں خود ہماری زبان میں بھی مروج ہیں۔ تعریض، تعریض سے مراد کوئی ایسی عام بات کہنا ہے جو کسی بھی شخص کے بارے میں ہو سکتی ہو، لیکن اس سے مقصد کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ ہو یا اسے متوجہ کرنا ہو۔ ایسے موقع پر اس آدمی کے کچھ اوصاف بیان کر دیے جاتے ہیں جسے سننے والا اس بات کا مقصد سمجھ لیتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں تعریض کا اسلوب آیا ہے، وہاں اس واقعے یا قصے کی جاننے کی ضرورت پیش آتی ہے جس کا ذکر ان آیات میں کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کے بارے میں ناپسندیدگی یا ناگواری کا اظہار فرماتے تو اس کا نام لیے بغیر یوں فرمایا کرتے تھے، ان لوگوں کو کیا ہوا ہے، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے سورہ احزاب آیت 36 میں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں
تو پھر ان کے لیے اس میں کوئی اختیار باقی رہے، اس میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی گمراہی میں جا پڑے گا۔ اس آیت میں حضرت زینب بنت جحش اور ان کے بھائی کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح ذیل آیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ نور آیت 22، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، اور تم میں سے جو لوگ فضل والے اور وسعت والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ داروں کو کچھ بھی نہ دیں گے۔ قرآن مجید اس طرح کے مقامات کو سمجھنے کے لیے ان کے اصل واقعات کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو ماشاءاللہ آج ہم نے جو ہے اس قرآن فہمی کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی۔ اس میں ہم نے متشابہات، کنایا اور قرآن پاک کے دوسرے اسلوب پر بھی گفتگو کی ہے، اور ماشاءاللہ اس سے آپ کی قرآن فہمی میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ اس سے ماشاءاللہ میری بھی کافی لرننگ ہوتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی بھی لرننگ ہوئی ہوگی، آپ بھی سیکھ رہے ہوں گے، میں بھی سیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم قرآن فہمی کے حساب سے اس کتاب کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ قرآن پاک میں کس حساب سے کس طریقے سے گفتگو کی گئی ہے، اور جو مجاز میں کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور حقیقی معانی میں کون سے الفاظ استعمال کیے، کیا جملے استعمال کیے گئے ہیں، تو یہ ہم مطالعہ جاری رکھیں گے، اور قرآن پاک کی جو فہم ہے، قرآن پاک کا جو فہم ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اور اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے، مفسرین کو بھی پڑھنا چاہیے، عالموں کو بھی پڑھنا چاہیے، اور عام جو لوگ ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ اس کو سیکھیں اور سمجھیں، اور قرآن فہمی کے جو راستے ہیں وہ ان کے لیے آسان ہو۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ضرور میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، زندگی، خوشحالی، گناد بم عمر خضر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔